الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے علمی ہم سفر دوستوں، آج میں اس عظیم اور متبرک اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے اہم نازک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جس نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جو نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے امن و سکون کو متاثر کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس مظلوم قوم کی جس کی زمین، آزادی، امن و سکون چھین لیا گیا ہے، جو صدیوں سے ظلم و ستم اور ناانصافی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ظالم کے ہاتھوں میں نہ کوئی سچا خواب ہوتا ہے، ظالم کے ہاتھوں میں نہ کوئی سچا خواب ہوتا ہے، دوسروں کے تکلیفوں میں ہی اس کا عیش ہوتا ہے۔ لیکن وہ نہ جانے کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن وہ نہ جانے کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، جو بھی ظلم کرے وہ آخرکار خود ہی روتا ہے۔ محترم دوستوں، وہی فلسطین جو کبھی امن امان کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، آج جنگ و جدل، بے گناہ خون ریزی اور انسانی حقوق کی پامال کا مرکز بن چکا ہے۔ محترم حضرات، فلسطین کوئی عام زمین نہیں ہے، یہ وہ مقدس خطہ ہے جسے اللہ نے انبیاء کے قدموں سے نوازا۔ یہاں بیت المقدس ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں، یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، مگر افسوس کہ آج یہ سرزمین طاقتوروں اور سازشوں اور ظالموں کی بے رحمی کا شکار ہے۔ محترم دوستو، 1948 کا عمل اس سال تھا جب صہیونی طاقتوں نے فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا، لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے اور ایک جعلی ریاست کو قائم کر دیا گیا۔ اس دن سے لے کے آج تک فلسطینی عوام اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ فلسطین کے بچے جنہیں کتابیں پکڑنی چاہیے وہ ہاتھ میں پتھر اٹھا کر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتی ہے، وہ انہیں کفن میں لپٹ کر دفن کر رہی ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے جو ظلم و ستم دیکھ کر خاموش ہے؟ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان مظلوم عوام کے لیے، کیا ہم نے کبھی ان مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند کی؟ کیا ہم نے دنیا کے حکمران سے مطالبہ کیا کہ ظلم بند کر دے؟ میرے عزیزو، یہ مسئلہ صرف فلسطینی عوام کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہی ظالم ہمارے دروازے پر دستک دے گا۔ معزز سامعین، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور فلسطین کے ان مظلوم عوام کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے اور اس دنیا کو امن امان کا گہوارہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ بس میں اپنی تقریر ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ظالم نے جب ظلم کیا ہے وہ بھول گیا، ظالم نے جب ظلم کیا ہے وہ بھول گیا کہ ہر ظلم کا بدلہ قدرت نے دیا ہے۔ جو خون بہا رہا تھا وہ خود پگھل گیا، جو خون بہا رہا تھا وہ خود پگھل گیا، ظلم کے بدلے میں وہ خود ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔